سم رائڈ اسٹے ود یو فار ایور۔ یہ کالام سنو ٹرپ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ سفر شروع کرنے کے لیے ہیلمٹ پہنا، اگنیشن آن کیا اور بلو برڈ کی گرج کے ساتھ ایک اور خواب کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ یہ سفر تھا پشاور سے کالام اور پھر مہوڈن جھیل تک۔ سنو فال، خاموشی اور ہمت کا امتحان۔ راستے میں تھانہ ملکنڈ پر چائے کا وقفہ لیا، جہاں الیاس بھائی، پشاور بائکرز کا آفیشل ممبر، ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ گرم چائے، مختصر باتیں اور پھر دوبارہ سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے ہم منگلور منگورا پہنچے، جہاں ایک اور پیارا دوست اور آفیشل ممبر عباس بھائی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ یہ ملاقات خاص تھی کیونکہ 30 دسمبر کو عباس بھائی سعودی عرب جا رہے تھے، ایک نئی زندگی، ایک نئے سفر کی طرف۔ عباس کے گھر سادہ مگر بے حد محبت سے بھرپور دیسی کھانا کھایا۔ عباس سے آخری بار مل کر دعائیں دی اور مسکراہٹیں بانٹی۔ کچھ ملاقاتیں دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے، یہ بھی ان میں سے ایک تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نے پھر اپنی بائکس کا رخ کیا کالام کی طرف۔ شام کو ہم پہنچے لیمار ہوٹل کالام، جہاں ہمیں دعوت دی گئی تھی خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے ایک اہم تقریب میں، جس میں سوات کے نامور ہائیکرز، ٹریک گائیڈز اور ایڈونچر سے جڑے لوگ شریک تھے۔ ڈائریکٹر کیپیسٹی علی سید صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ اس تقریب میں سنو ایڈونچر اور کالام ویلی کے مستقبل پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ میٹنگ ایک مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی اور سہیل صاحب، جو کہ مینیجر لیمار ہوٹل ہے، نے ہمیں بوفے ناشتے کی دعوت دی، جبکہ ہماری رہائش مرینا ان ہوٹل میں کیپیسٹیا کی جانب سے تھی۔ مرینا ان ہوٹل پہنچے تو سوات سے تعلق رکھنے والے سائیکلسٹ بھی ہوٹل پہنچ چکے تھے، جو مہوڈن جھیل سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے سائیکلز پہ مہوڈن جھیل کا راستہ طے کیا، جو کہ ایک کارنامے سے کم نہیں، کیونکہ راستہ سارا برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اگلی صبح لیمار ہوٹل میں شاندار ناشتہ کیا۔ سہیل صاحب کا شکریہ۔ شروع ہوا اصل ایڈونچر۔ بادل چھا چکے تھے، پہاڑوں نے جیسے برف کی سفید ٹوپیاں پہن لی ہو۔ مٹلتان کے بعد سڑک خطرناک ہوتی جا رہی تھی، برف جمی ہوئی، راستہ پسلن بھرا۔ ہم نے جیپوں کے ٹائر کے نشانات کو فالو کیا تاکہ بلیک آئس سے بچ سکے، مگر جو مہوڈن جھیل قریب آتا گیا، بلو برڈ کے ٹائر پسلنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمت اور تجربہ کام آتا ہے۔ ہم رکے اور پچھلی ٹائر پر رسی باندھی تاکہ بلیک آئس پر گرفت بن سکے۔ سخت سردی میں یہ کام آسان نہیں تھا، مگر ہم نے کر لیا۔ اس وقت ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں سے آگے جو بائکس کی ٹائر ہے اس کو ہم نے چین کا جگاڑ لگا لیا ہے، کیونکہ آگے ٹائر سلپ ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم نے
اس رسی کو ٹائر کے گرد لپیٹ دیا ہے ایز اے سنو چین. اور بھائی جان بھائی جو ہے وہ پراپر چین کا بندوبست کر کے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے چین لگا دیا ہے اور میں اور آصف جو ہے وہ رسی سے کام لیں گے. تو ہوپ فلی ہم مہودن لیک تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. آخری چڑھائی اور پھر اچانک سامنے مہوڈن جھیل، برف کی سفید چادر اوڑھے، بالکل خاموش، بالکل پاکیزہ. ہم بائکس جھیل کے کنارے لے گئے اور اسی لمحے ہلکی ہلکی برف باری بھی شروع ہو گئی. چھوٹے چھوٹے برف کے گالے چہرے سے ٹکرائے اور دل خوشی سے بھر گیا. ہم نے تصاویر بنائی، ویڈیوز ریکارڈ کی اور اس لمحے کو جیا جو شاید زندگی بھر نہ بھول سکے. اب وقت تھا ایک کپ گرم چائے بنانے کا. ہم نے مہوڈن جھیل کے قریب جگہ بدلی اور ایک خوبصورت مقام کی طرف بڑھ گئے جہاں سڑک کے کنارے بائکس پارک کی اور جنگل کے اندر پانی کے بہتے چشمے پر پڑے ایک لکڑی کے تنے کو عبور کیا. چشمے کے کنارے قدرت نے جیسے خود ہمیں خوش آمدید کہا ہو. یہی وہ جگہ تھی جہاں ہم نے چائے بنانے کا فیصلہ کیا. ٹھنڈی ہوا، بہتا پانی اور ہاتھوں میں گرم کیتلی. سو اٹس ٹائم فار دا ٹی. اور ابھی یہ ہم مہوڈن لیک وہ سامنے، اور ہم نے اپنی بائکس وہاں پہ کھڑی کی ہے. اور یہاں پہ ایک پل ہے چھوٹا سا لکڑی کا، وہ کراس کر کے ہم ادھر آئے ہیں. ساتھ میں یہ خوبصورت سا سٹریم بہ رہا ہے اور اس سٹریم کے کنارے ہم بنانے لگے ہیں گرما گرم چائے. دودھ ادھر ٹیل باکس میں پڑا ہوا ہے، ایسے لینے گیا ہے. دودھ آتا ہے تو پھر چائے بناتے ہیں. میں نے چائے تیار کی اور عباس کی والدہ کے ہاتھ کی بنی میٹھی روٹی کو گرم کیا. ساتھ میں چکن کے ٹکڑے بھی گرم کیے. سرد ماحول میں گرم چائے اور گھریلو ذائقہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا. ہم نے ہر لمحہ جیا اور جاتے ہوئے سارا کچرا اکٹھا کیا تاکہ یہ خوبصورتی ویسے ہی پاکیزہ رہے جیسے ہمیں ملی تھی. اب اندھیرا بڑھ رہا تھا، سامان سمیٹا اور بلو برڈ نے ایک بار پھر واپسی کا رخ کیا. ہم ہوٹل پہنچے، تھکن تھی مگر دل مطمئن تھا. کچھ دیر آرام کیا کیونکہ اگلے دن واپسی کا ارادہ تھا، لیکن کالام کی برفیلی خوبصورتی ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی. اگلی صبح گرین ٹاپ نے ہمیں اپنی طرف بلا لیا. ہم نے اپنی بائکس گھسیٹتے ہوئے بویوں گاؤں کی سٹیپ چڑھائی پر ڈالی. برف، ڈھلان اور صبر کا امتحان. بویوں گاؤں پہنچ کر بائکس پارک کی اور برف میں ٹریکنگ شروع کی گرین ٹاپ کی طرف.
وہ مقام جہاں سے کالام بازار پورے جلال کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آخر کار ہم چوٹی پر پہنچے۔ چاروں طرف برف سے ڈھکے پہاڑ، خاموشی اور فخر کا احساس۔ ہم تصاویر اور ویڈیوز میں مصروف تھے کہ اچانک کچھ مقامی بچے ہماری طرف آئے۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے بنے خود ساختہ اسکی بورڈز تھے۔ انہوں نے ہمارے سامنے گرین ٹاپ سے بیوں گاؤں تک اسکی کر کے دکھائی۔ یہ بچے صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، انہیں صرف توجہ اور سہارا چاہیے۔ دل سے دعا ہے کہ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی جلد ان ہونہار بچوں تک پہنچے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارے۔ اب وقت تھا واپسی کا۔ ہم نیچے اترے، بائک سٹارٹ کی اور گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ٹرپ ایک میموریبل ٹرپ تھا۔ یہ تھا برفانی سڑکوں پر بائک رائڈ، برف سے ڈھکے پہاڑ، مہو ڈنڈ جھیل کی سفید خاموشی اور کالام کی روح کا سفر۔ میں دل سے شکر گزار ہوں KPCTA کا اور خاص طور پر علی سید صاحب کا، جن کی سوچ اور سپورٹ بائکنگ ایڈونچر ٹورزم کو نئی سمت دے رہی ہے۔ لیمار ہوٹل کالام کا بھی شکریہ ان کی بہترین مہمان نوازی کے لیے۔ کالام ہم پھر لوٹیں گے، کیونکہ کچھ راستے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتے ہیں۔